الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 165 ہے جس سے درس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات واضح کر دی گئی کہ لوگوں کا معبود ایک ہی معبود ہے اور وہ اس کائنات کا پروردگار ہے۔ وہ وہی ہستی ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں اور رات دن کی آمد و شد میں، کشتیوں کے چلنے میں، سمندروں کے پانی میں، دریاؤں کی روانی میں اس کی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، یہ زمین و آسمان کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اوروں کو معبود بنا بیٹھتے ہیں، یعنی اوروں کو معبود بنانے کے لیے تو اس دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو توجہ دلاتی ہے۔ ایک صاحب عقل آدمی، صاحب بصیرت آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کسی تردد میں مبتلا ہو جائے، لیکن یہ بات کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لے، اس کے لیے نہ عقل میں کوئی نشانی ہے، نہ بصیرت اس کی تائید کرتی ہے، نہ انسان کا فہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بھی اپنے پیچھے کوئی دلیل یا برہان لے کر نہیں آ سکی۔ انسان توہمات کی وجہ سے کسی چیز کو اختیار کر لے تو کر لے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے لیے کوئی دلیل یا برہان پیش کر سکے۔ اس کو قرآن مجید نے جگہ جگہ موضوع بنایا ہے۔ یہاں پھر ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ زمین و آسمان کی یہ نشانیاں کوئی معمولی نشانیاں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر، اس کی حکمت پر، اس کی ربوبیت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک ایک چیز یہ بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے کیسی رحیم و کریم ہستی کا ہاتھ کار فرما ہے اور کیسی عظیم قدرت اور کیسی عظیم حکمت اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ ایک ایک چیز بتاتی ہے۔ انسان ان نشانیوں کو دیکھتا ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اور یہ ماننے کے باوجود کہ اس زمین و آسمان میں کوئی بھی اور ایسا نہیں ہے کہ جو تخلیق میں خدا کا شریک ہو، ان کی تدبیر امور میں خدا کا شریک ہو، یہ سب مانتے ہیں۔ یعنی بڑے سے بڑے مشرک سے بھی جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ زمین کس نے بنائی ہے تو کہتا ہے کہ خدا نے۔ آسمان کس نے بنایا ہے؟ کہتا ہے خدا نے۔ یہ پانی کون برساتا ہے؟ وہی کہتا ہے کہ اس دنیا کا پروردگار۔ لیکن ان سب کچھ کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اوروں کو معبود بنا بیٹھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یحبونہم کحب اللہ، پھر ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود مان کر انسان کا جیسا کچھ تعلق اس سے استوار ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی، بلکہ بعض اوقات تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی وہ شدت نہیں ہے جو ان معبودوں کے معاملے میں ہو گئی۔ تو تعجب کے ساتھ فرمایا کہ جیسی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو ہوتی ہے جب وہ اس کو اپنا معبود مان لیتا ہے، جب اس کو یہ شعور ہوتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے، مجھے وجود بخشا ہے، جس کی رحمت کی وجہ سے میں اس دنیا میں ہوں، میرے لیے سب اہتمام وہی کر رہا ہے، زندگی ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، صحت ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، ساری نعمتیں اسی کی طرف سے آتی ہیں، حقیقی منعم وہی ہے۔ جب یہ باتیں انسان کے ذہن پر اور اس کے شعور پر وارد ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت محسوس کرتا ہے، ایک تعلق محسوس کرتا ہے۔ اسی نوعیت کا تعلق فرمایا کہ یہ لوگ جن کو معبود بنا بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یعنی اگر آدمی میں سچا ایمان ہو تو پھر تو یہ نہیں ہو سکتا، پھر تو یہ ہوگا کہ ساری دنیا سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر اگر آدمی میں سچا ایمان ہے تو وہ اپنے پروردگار سے محبت محسوس کرے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے ماننے والے ہیں، کیسے ایمان لانے والے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ انہوں نے جو معبود بنا رکھے ہیں ان معبودوں کے ساتھ ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب جب یہ ساری بات واضح کر دی تو فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یا کاش یہ ظالم اس وقت کو دیکھیں جب یہ عذاب دیکھیں گے۔ یعنی اس وقت تو یہ ساری باتیں جس طرح ان کے منہ میں آتا ہے کیا گزرتے ہیں، لیکن اگر یہ اس وقت کو دیکھ سکتے اور اس دنیا میں دیکھ سکتے اور اس وقت جب یہ توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت دیکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پردے اٹھا دیے جائیں گے
اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نمودار ہو جائے گا، تو اس وقت جس حقیقت سے دوچار ہونا پڑے گا وہ حقیقت کیا ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ زور و اختیار تو سب اللہ ہی کا تھا، یعنی نہ کوئی اس میں شریک تھا، نہ کسی کا کوئی ہاتھ تھا، نہ کوئی تخلیق میں شریک تھا، نہ کوئی تدبیر امور میں شریک تھا۔ اس وقت حقیقت کھل جائے گی۔ یعنی اس وقت تو آدمی اپنے توہمات کی وجہ سے بہت سی چیزیں مان سکتا ہے، تو فرمایا کہ جس وقت سامنے عذاب موجود ہوگا، معلوم ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے جانتے بوجھتے حقائق کا انکار کیا ہے ان کو اب سزا ملنے والی ہے، تو اس موقع کے اوپر دائیں بائیں مڑ کر جب انسان دیکھے گا تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو بچا سکتا ہو۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوت، ساری طاقت، سارا زور، سارا اختیار اس وقت اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور فرمایا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات بھی اس وقت واضح ہو جائے گی کہ ان کو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جن سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جن سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، جن کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی ہے، وہ تو قابل معافی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ کہ جن کے پاس نہ کوئی دلیل تھی، نہ کوئی برہان تھی، نہ اس معاملے میں کوئی خلجان واقع ہو سکتا تھا، جنہوں نے محض اپنے توہمات کی وجہ سے دوسروں کو معبود بنا کے ان کو خدا کے برابر کھڑا کر دیا، ان کے پاس کیا دلیل تھی پیش کرنے کے لیے، اور یہ کس وجہ سے اس غلطی میں مبتلا ہوئے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، اور ان پر یہ حقیقت اس وقت واضح ہو جائے گی کہ ساری طاقت اور سارا زور اور سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ اسی طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ سخت ترین عذاب دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس تنبیہ کے باوجود، انبیاء علیہم السلام کے اس طرح متنبع کرنے کے باوجود، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے مقابل میں دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، فرمایا یہ حقیقت اس دن ان پر واضح ہو جائے گی کہ یہی ہے جن کو اللہ سخت ترین عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، فرمایا اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی ظاہر ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس اصول پر بنایا ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، پھر لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور پیچھے چلنے کی حد یہ ہے کہ ان کو معبود تک بنا بیٹھتے ہیں، ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے اپنی ساری چیزیں وابستہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب قیامت میں وہ وقت آ جائے گا کہ جن کی پیروی کی گئی وہ اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کرتے ہیں، یعنی جن کو یہاں معبود بنایا گیا، جن بڑی بڑی ہستیوں کو غیر معمولی اہمیت دی گئی، وہ صاف صاف اظہار برات کر دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ فضیحت کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا کہ جن کے اوپر بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگ جائے۔ تو اس تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے، برأوا العذاب، اور عذاب سے دوچار ہوں گے، یعنی سامنے اللہ تعالیٰ کی سزا منتظر ہوگی کہ ان کے جرم کو واضح کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اب اس عذاب سے حوالے کر دیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور فرمایا اور ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے، یعنی وہاں نہ کوئی رابطہ رہ جائے گا باقی، نہ کوئی تعلق رہ جائے گا، نہ کوئی ساجھیداری رہ جائے گی، نہ کوئی رشتہ داری رہ جائے گی، سب معاملات ختم ہو جائیں گے۔ نہ پیر مریدوں کو پوچھ رہے ہوں گے، نہ مرید پیروں کو پوچھ رہے ہوں گے، سارے تعلقات جب ختم ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس وقت جب یہ صورت ہو جائے گی اور ایسی بے تعلقی کا موقع ہوگا تو یہ پیرو جو ہیں، پیچھے چلنے والے جو ہیں، لیڈروں کے پیچھے چلنے والے، پیروں کے پیچھے چلنے والے، اپنے بڑوں کو معبود بنا لینے والے، یہ سب جتنے لوگ ہیں، یہ عامی جو اس موقع کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ اے کاش لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اے کاش ایک مرتبہ پھر ہمیں دنیا میں جانا کا موقع ملے، یعنی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اب دنیا میں واپس بھیج دیں تو ہم بھی اسی طرح ان سے اظہار برات کریں گے جس طرح اب یہ ہم سے اظہار برات۔ یہ اس حسرت ناکی کی تصویر کھینچ دی ہے کہ جن کو دنیا میں تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے سفارش کریں گے اور یہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جائیں گے اور یہ خدا کا دامن پکڑ لیں گے اور یہ عرش کا پایا اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تم کو چھڑا نہیں لیں گے، یہ سب کے سب اس وقت خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جن کو تم پوچھتے رہے ہو یہ اس موقع کے اوپر بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہہ دیں گے کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے کبھی بھی ان کو اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اس کی بڑی ہی افسوسناک مثال وہ ہے اور بڑی عبرتناک مثال وہ ہے جو سورہ مائدہ میں آگے آئے گی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام، کیونکہ ان کو تو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا اور ایک پوری کی پوری امت اسی عقیدے کی حامل ہو گئی اور ان کو گویا گاڈ ان فلیش کہہ کر اس دنیا کے اندر وہی حقوق دے دیے گئے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ مکالمہ نقل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا کہ میں قیامت میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے معبود بناؤ اور میری ماں کو معبود بناؤ،
تو وہ صاف صاف یہ کہہ دیں گے کہ پروردگار جب تک میں ان کے درمیان میں رہا اس وقت تک میں نے ان کو توحید کی تعلیم دی، جب آپ نے مجھے ان کے اندر سے اٹھا لیا اس وقت سے لے کے اب تک آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں اور یا یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، میں تو ان پہ نگران نہیں رہا۔ تو اس طریقے سے گویا وہ اظہار برات کر دیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جتنے معبود ہیں، خواہ وہ معبودان حق تھے خواہ وہ معبودان باطل تھے، سب کے سب ان لوگوں کے خیال کے مطابق سب اظہار برات کر دیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ معبود حقیقی اصل میں ایک ہی پروردگار ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اس موقع کے اوپر پھر بڑی حسرت کے ساتھ یہ پیرو لوگ، پیچھے چلنے والے لوگ جو ہیں، یہ کہیں گے کہ ایک مرتبہ ہمیں اور موقع مل جائے، لو اننا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ایک مرتبہ ہم کو موقع مل جائے تو ہم بھی اسی طریقے سے ان سے اظہار برات کریں گے، بے تعلقی ظاہر کر دیں گے جس طرح انہوں نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کی ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور فرمایا اس طرح سے اللہ ان کے اعمال کو انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا، یعنی یہ فضیحت ہوگی۔ اس طریقے سے آدمی کے سامنے راستے بند ہو جائیں گے اور دوزخ سے نکلنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب دنیا میں ان کو متنبع کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے توجہ دلائی گئی اور انہوں نے کان نہیں دھرا، کسی کی بات پر کان نہیں دھرا، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو قیامت میں ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اگر غلطی لگی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کو درست کرنے کے لیے مواقع فراہم کر دیتے، لیکن جب ضد تھی، ہٹ درمی تھی، بات سننے کے لیے یہ تیار نہیں تھے، تو فرمایا کہ پھر اس حسرت سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا قیامت کے دن کہ یہ خدا کے حضور میں پیش ہوں گے، تنہا کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہوگا جس کے پاس اس وقت قوت اور زور اور اختیار ہو، ان کے تمام معبود ان سے اظہار برات کر دیں گے، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ جن کو یہاں یہ بڑی حیثیت دیتے رہے اور جن کی شانیں بیان کرتے رہے اور جن کی داستانیں سناتے رہے، وہ سب بے بسی کے ساتھ خدا کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی کی شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے، کسی کے ساتھ کھڑا ہو سکے، اللہ کے کسی فیصلے کو تبدیل کر سکے، اس کے اذن کے بغیر اس کے سامنے زبان کھول سکے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا کہ لوگوں، یہ جو تمہارے پیشوا تھے، جن کو تم نے معبود بنایا، جن کو تم نے یہ حیثیت دی، ان کے پیدا ہوئے کیے ہوئے توہمات کے تحت تم نے جو حلال حرام ٹھہرائے تھے، یہ سمجھ لو کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ بات جو ہے یہ مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جب غیر معمولی حیثیت دے لی جاتی ہے تو پھر تحلیل تحریم کا اختیار بھی ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہود کے ہاں یہ چیز بہت ہوئی، نصارہ کے ہاں بھی یہ بہت ہوئی۔ یہ حلال ہے وہ بتا دیں گے تو حلال ٹھہرا جائے گا، یہ حرام ہے وہ کہہ دیں گے تو حرام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحلیل تحریم کا اختیار، یہ بات کہ فلاں چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے، یہ اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ یہ معاملہ بسا اوقات مذاہب کی تاریخ میں ہوا ہے، یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب کچھ لوگ یہ حیثیت اختیار کر لیتے ہیں کہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ کو دیکھیں، اللہ کی کتابوں کو دیکھیں، اللہ کے پیغمبروں کو دیکھیں، وہ اسی طرح کے مذہبی پیشواؤں سے جا کر دین سمجھتے ہیں اور پھر ان پر اتنا اعتماد کرتے ہیں اور ایسا اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں عقل، علم اور بصیرت کی کسوٹی پر پرکھے بغیر، سوال کیے بغیر، سمجھے بغیر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی توجہ دلانے کی کوشش کرے تو اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی غلطی کے بارے میں آدمی کو کہے کہ بھائی ذرا متنبہ ہو جاؤ، تم نے یہ چیز ٹھیک نہیں سمجھی ہوئی، تو اس کا ویسے ہی گریبان چاک کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حلتیں، حرمتیں یہ نئے سرے سے بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ کا کوئی پیغمبر آتا ہے، کوئی خدا کا مصلح اٹھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے حرام نہیں کی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، یہ تم نے اپنے توہمات کے تحت ان کو حرام ٹھہرا لیا ہے، تو پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے اور جب یہ قرآن نازل ہوا ہے تو اس وقت بھی ظاہر ہے جو مذہبی گروہ وہاں موجود تھے انہوں نے بہت سی چیزیں اپنے اسی طرح کے فتووں کے ذریعے سے حرام قرار دی ہوئی تھی۔ ایک چیز ہو سکتا ہے کہ دین میں کسی حد تک ناپسندیدہ ہو، اس کو اٹھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا، اپنی طرف سے دین میں بہت سی باتیں داخل کر دی تھی۔ تو جب ان سب چیزوں کی نفی کی گئی تو پھر طرح طرح کے اعتراضات ہونے شروع ہوئے۔ تو فرمایا ہے کہ یہ تمہارے پیشوا ہیں جن کے توہمات کے تحت تم نے جو چیزیں حلال حرام ٹھہرائی ہیں، فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے زمین کی چیزوں میں سے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال و طیب ہیں ان کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اس لیے کہ یہ در حقیقت شیطان ہے کہ جو اس طرح کے توہمات میں انسانوں کو مبتلا کرتا ہے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔
اس میں کچھ لوگ تو اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر کے اور کچھ آگے بڑھ کر ان چیزوں کو اختیار کیے رہتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کے لیے پورا دین مشتبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ تھوڑی سی سخت باتیں بتا دی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اچھی دینداری ہے، لیکن اگر کوئی سہولت پیدا کی جائے لوگوں کے لیے، یا ان کو بتایا جائے کہ یہ چیز اس درجے میں اللہ تعالیٰ کے ممنوع نہیں ہے، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ دین میں کوئی بدعت پیدا کی جا رہی ہے۔ اس پر متنبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال رہنا چاہیے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے صرف انہی کو حرام رہنا چاہیے، اور اگر اس معاملے میں اپنی طرف سے حلال حرام کے فتوے جاری کیے گئے تو یہ شیطان کی پیروی ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب اس کے بعد یہ بتایا کہ شیطان کس طریقے سے تمہیں گمراہ کرتا ہے، تو ارشاد ہوا کہ وہ تو یہی کرے گا، انما یامرکم، وہ تو یہی کرے گا کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دے، بالسوء والفحشاء۔ دو چیزیں ہیں در حقیقت دنیا کے اندر جو انسان کے لیے مظنہ بنتی ہیں ساری خرابیوں کا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں ان کے لحاظ سے وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس سے منکرات اور برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک جنس کا دائیہ رکھا ہے اور اس کے معاملے میں کچھ حدود قیود قائم کر دیے ہیں۔ انسان ان حدود و قیود کو پھلانگنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، جس کو قرآن مجید نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر سے ادا کیا ہے کہ شیطان پہلے دن سے اصل میں اسی گھات میں ہے کہ کسی طرح تمہارا لباس اتروا دے، یعنی تمہارے اندر جو شرم ہے، جو حیا ہے، جو حدود ہے اس معاملے میں، ان کو پامال کرنے کی تمہیں رغبت دلائے۔ یہی ہمیشہ سے اس کا کام ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ تو یہی کرے گا کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کی ترغیب دے کہ تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاؤ جو نہیں جانتے، یعنی اپنی طرف سے دین بناؤ، اپنی طرف سے حلال حرام کے فتوے دو، اپنی طرف سے اصرار کے ساتھ وہ باتیں کہو کہ جن باتوں کے لیے کوئی بنیاد نہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہو، نہ اس کے پیغمبر کے ارشادات میں ہو، نہ انبیاء علیہ السلام کی روایت میں ہو۔ تو اپنی طرف سے دین بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ شیطان تمہیں ترغیب دے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کام وہ کیا کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا اور جب ان لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، انہیں اللہ کا پیغمبر کھڑے ہو کر پکارتا ہے اور بلاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کر دی ہے، یعنی اپنی ان باتوں کو چھوڑ دو، اپنے ان توہمات کو چھوڑ دو، اپنی ان بدعتوں کو چھوڑ دو اور اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے پایا۔ یعنی جب یہ دعوت دی جاتی ہے علم کی، عقل کی، بصیرت کی، دلیل اور برہان کی، تو جواب یہ نہیں ہوتا کہ دلیل میں یہ خامی ہے، جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے تو اس سے پہلے یہ بات نہیں کہتے رہے، اور ہمیں جو راستہ انہوں نے بتایا ہے اسی پر ہم چلیں گے۔ تو تبصرہ کیا قرآن مجید نے اس بات پر کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، یعنی کیا اس صورت میں بھی اپنے آبائی کے راستے پر چلو گے کہ اگر ان کے باپ دادوں نے نہ اپنی عقل سے کام لیا ہو نہ راہ ہدایت پائی؟ یعنی باپ دادا کی پیروی اچھی بات ہے، ان کی روایات کو قائم رکھنا اچھی بات ہے، لیکن جب نظر آ رہا ہو کہ ان کی بات نہ علم پر مبنی ہے، نہ عقل پر مبنی ہے، نہ ہدایت پر مبنی ہے، اس کے بعد اس سے چمٹے رہنے کی کیا وجہ ہو سکتی؟ تو بہت ہی تعجب کے انداز میں فرمایا کہ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ کیا اس صورت میں بھی باپ دادا ہی کے راستے پر چلو گے جبکہ نہ انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا نہ راہ ہدایت پائی؟ یعنی اگر تو ان کی بات عقل کی بات ہے، علم کی بات ہے، بصیرت کی بات ہے، تو پھر تو یقیناً اس کی پیروی ہونی چاہیے۔ یعنی باپ دادا کی روایات کو قائم رکھنا ایک بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن یہ دیکھتے تو رہنا چاہیے کہ کہیں وہ روایت ایسی تو نہیں ہے کہ اس روایت کے نتیجے میں اپنی عقل کا ماتم کرنے کو جی چاہے، ایسی روایت تو نہیں ہے کہ جس میں انسان کی بصیرتی کو بے معنی کر دیا گیا ہو، ایسی روایت تو نہیں ہے کہ ہر معقول آدمی دیکھے اور یہ کہے کہ یہ کیسی احمقانہ بات ہے جس میں تم مبتلا ہو۔ تو یہ دیکھ لو، تمہیں جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اس کے لیے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے بصیرت کو آواز دی جا رہی ہے، اس کے لیے تمہارے فہم کو آواز دی جا رہی ہے، یہ دیکھ لو۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بعد بھی تمہیں باپ دادا کی پیروی کرنی ہے تو پھر انجام بھی اسی کے لحاظ سے تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا اس صورت میں بھی جب کہ ان کے باپ دادوں نے نہ اپنی عقل سے کام لیا ہو اور نہ راہ ہدایت پائی ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے اس طریقے سے انکار کر دیا، یعنی اللہ کا راستہ ان پر واضح کیا گیا، اللہ کے پیغمبر نے ان پر واضح کیا، ان پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، ان کے سامنے حق بالکل مبرہن کر دیا گیا،
جب یہ لوگ اس سب کچھ کے باوجود انکار کر رہے ہیں تو فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی۔ یہ اصل میں بھیڑ بکریوں کے گلے کی تمثیل ہے، یعنی ایک بھیڑ بکریوں کا اگر گلہ ہو، چرواہا اس کے پیچھے پکارتا ہے تو اس کی آواز تو بے شک کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن اس سے آگے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس بات کی تمثیل بیان کی گئی ہے کہ جانوروں کے لیے کچھ اشارات ہوتے ہیں جن کو وہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن علم، عقل، بصیرت کی باتیں اور مکالمے نہیں کیے جا سکتے ان کے ساتھ۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کا حال بھی بالکل وہی ہو گیا، یعنی اگر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہانک لے جائے ان کو، بے معنی آوازوں پر تو یہ ہو سکتا ہے چل کھڑے ہوں، کچھ اشارے اور کچھ علامتیں جو پہلے سے ان کو سکھا دی گئی ہیں جس طرح جانوروں کو سکھا دی جاتی ہیں ان پر تو ہو سکتا ہے یہ سر ہلانے لگ جائیں، لیکن انسانوں کو جس طریقے سے غلط راستے سے روکا جا سکتا ہے، جس طرح ان کی غلطی پر اسے متنبع کیا جا سکتا ہے، یہ ان کو نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا معاملہ جو ہے وہ بالکل جانوروں کا سا ہو گیا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی اس میں شبہ نہیں کہ کان ہیں اور بہت تیز ہیں لیکن بہرے ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے کہ زبانیں ہیں اور بہت تیز چلتی ہیں لیکن گونگے ہیں، کسی حق کی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت دیکھتے ہیں، بڑی دور تک دیکھتے ہیں، دنیا کے معاملات کے بارے میں ان کو اللہ نے بڑی تیز نظر عطا کر رکھی ہے لیکن اندھے، اس لیے کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ گویا ان سب لوگوں کے اوپر تبصرہ کر دیا کہ جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں، جو کچھ ان کو دین پہلے سے ملا ہوتا ہے اس کے اوپر عقل اور بصیرت سے غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو باتیں سن رکھی ہوتی ہیں انہی باتوں کو اصل حقیقت سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کا بندہ متنبع کرنے کی کوشش کرے تو اس کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بات بتا دی کہ مسلمانوں، اب جب تم کو اللہ نے ایک نئی نبوت سے نوازا ہے اور تمہارے اوپر حق واضح کیا ہے اور تمہارے اوپر ایک نئی کتاب اتاری ہے اور تمہارے لیے ساری راستے واضح کر دیے ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ اس سے پہلے جو لوگ گمراہ ہوتے رہے ان کا معاملہ کیا رہا ہے، اور اس طرح سے گویا ان سب لوگوں کو دعوت دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی اصل چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین ہی اصل چیز ہے، اور اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے اور کسی کو حرام قرار دے، اور باپ دادوں کا راستہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے لیے ایک اچھی روایت ہوتی ہے، لیکن اسی صورت میں جب وہ عقل کا راستہ ہو، بصیرت کا راستہ ہو، اس کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر بتایا جا سکے کہ یہ صحیح راستہ ہے، ورنہ تنہا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا اسی راستے پر چلتے رہے۔ اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ زمین و آسمان کی ان نشانیوں کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ زور و اختیار سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیرووں سے لا تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے، اور ان کے پیروں کہیں گے کہ اے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح بے تعلقی ظاہر کریں جس طرح انہوں نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کی ہے۔ یوں اللہ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا، اور دوزخ سے نکلنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ لوگوں، اپنے انہی پیشواؤں کے پیدا کیے ہوئے توہمات کے تحت تم نے جو حلال و حرام ٹھہرائے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے زمین کی چیزوں میں سے جو حلال و طیب ہے انہیں کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو یہی کرے گا کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دے، اور اس کی کہ تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاؤ جو تم نہیں جانتے۔ اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی کہ اگر ان کے باپ دادوں نے نہ اپنی عقل سے کام لیا ہو اور نہ راہ ہدایت پائی ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے اس طرح انکار کر دیا ہے، ان کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی ہوں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کچھ نہیں سمجھتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔